الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصدر من نعمة وقية من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يأتي فقد أدى شكر ليلته. رواه ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی ہے، جو اگر ہم صبح و شام کو پڑھ لیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دن کے اور رات کے دونوں کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر پائیں گے۔ انسانوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بے پایا احسانات پر کرم ہوتا ہے، بالخصوص مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے صحیح دین کی ہدایت دی، راہ مستقیم کا راستہ دکھایا، اور ان کو توفیق دی کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خود کو وہ لگا سکیں۔ جو جس شخص کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ معاملہ اللہ کے احسانات کا اتنا ہے کہ ہم جتنا بھی چاہیں کہ اس کو شمار کر لیں، بڑی بڑی نعمتوں کو بھی ہم شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا بے پایا احسان بندوں پہ ہوا کرتا ہے، اور ہر روز ہوا کرتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہوا کرتا ہے۔ تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ العالمین کے شکر گزار بنتے رہیں۔ جس ذات کا ہمارے اوپر احسان ہے اور بہت زیادہ احسان و کرم ہے، پورا وقت ہمارا اس کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، تو ہم اس کے شکر گزار بنتے رہیں۔ اور یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا شکر گزار بنو، نافرمانی مت کرو، اللہ کے شکر سے انکار نہ کرو۔ جو شکر کا راستہ ہے، شکر کی جو طریقے ہیں، ان سب کو اپناؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بدلے کی صورت ہوتی ہے کہ جس طرح کی انسان نیکیاں کرتا ہے اسی جیسا اس کو بدلہ ملتا ہے، اور بدی کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جس انداز کا گناہ ہوتا ہے اسی انداز سے اللہ رب العالمین بندے کو سزا دیتا ہے، اس کو عقاب میں مبتلا کرتا ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکر گزار بن کے رہو، نافرمانی کا راستہ مت کرو، ناشکری کا راستہ مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بن کے رہو۔ اب بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں، کن طریقوں کو اپنائیں، کیا کیا کریں۔ اور ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ ساری باتیں بتلا دی جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتی ہیں، اور شکر گزاری کے وہ سارے آداب اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے امت کو، اور سب کتابوں کے اندر، حدیث کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ تو ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور سب کچھ جان سکتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس کے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے احسان کو اپنے دل سے مانے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے اوپر ہے، ہم اس چیز کو مانیں۔ جس دل کے اندر یہ اعتراف نہیں ہوتا، یہ اقرار نہیں پایا جاتا، اللہ رب العالمین کے احسان کو بندہ اگر دل سے نہیں مانتا تو اس دل کے اندر تواضع اور خاکساری نام کی بھی نہیں ہوتی۔ وہاں جو چیز بستی ہے وہ کبر و غرور ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے، اور دوسروں کو حقیق جاننا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اپنی نگاہوں سے گرا دیکھ کر انسان خود کو، اپنے آپ کو بلند سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے بندے کے دل کے اندر شکر گزاری کا اعتراف، اللہ رب العالمین کے احسانات کا اعتراف ہوتا ہے، وہ مانتا ہے اپنے دل سے، تو وہاں تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ انسان جھک کے رہتا ہے اس وقت، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہے، اس کے دل کے اندر یہ شعور جاگا ہوا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم ہے، اس کے سامنے ہم عقل نہیں دکھا سکتے، اس کے بندوں کے سامنے
ہم اکڑ کر رویہ نہیں اختیار کر سکتے، یہ اسے احساس ہوگا اور ہر وقت مانے گا کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے۔ زبان انسان کی کھلیں گی تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گویائی کی طاقت دی ہے، لیکن زبان کو بے لگام کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے طاقت تو دی ہے لیکن اجازت اسے بے لگام چھوڑنے کی نہیں دی ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی، ہم چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ گویائی کی قوت دی، اجازت نہیں دی۔ آنکھ کے اندر بینائی رکھی اللہ رب العالمین نے، ہم دیکھتے ہیں، پوری کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، جو چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بھی حدود متعین کر دی کہ کن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کا دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ حدود کے جائز حدود کے باہر کی چیزیں ہیں، ان پر ہم نگاہ نہ ڈالیں۔ تو شکر گزاری کا راستہ یہی ہے کہ بندہ ان چیزوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے جو حرام چیزیں ہیں۔ تو یہ کہ دل کے اندر یہ اعتراف پایا جائے اور زبان سے انسان اعتراف کرے، اقرار کرے، مانے، اللہ رب العالمین کے احسانات کو مانے، اپنی زبان سے بھی اعتراف کرے اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی ہم بیان کرے۔ یہ صورت بنتی ہے تب انسان اپنی زبان سے اس چیز کو ادا کر سکتا ہے، اور پھر اعضاء و جوارح سے اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے احسانات کو مانے اور اس کے شکر گزار بنے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی نعمتیں ہوتی ہیں اعضاء و جوارح کی شکل میں، ان کا استعمال کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہ کریں، ان سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا کام لیں اور وہ کام لیں جو پروردگار کو راضی کرتا ہے۔ ایسے کاموں سے ان کو بچائیں اور دور رکھیں جس سے کہ پروردگار ناراض ہوتا ہے۔ شکر کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر گزاری کا راستہ اپناؤ گے تو ہم تم کو مزید دوا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا مزید کرم ہوگا ہمارے اوپر۔ تو یہ چیز، اس چیز کو بھی ہم سمجھیں کہ شکر گزاری کا راستہ اپنانے سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ ہم اگر شکر گزاری کا راستہ اپناتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں ہم کو مزید ملیں گی۔ اسی لیے سلف صالحین سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ لوگ شکر کو حافظ کہا کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والی، نعمتوں کو بچا کے رکھنے والی اور ان کو حفاظت کرنے والی چیز۔ نعمتوں کو ایک تو حفاظت کرے اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، جو نعمتیں ہم کو چاہیے، اس کو وہ کھینچ کے لاتی ہے کہ اگر ہم شکر گزاری کا راستہ اپناتے ہیں تو۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم یہ کھاؤ گے تو ہم تم کو مزید دیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا قید نعمت اللہ بشکر اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی حفاظت کرو، اسے محفوظ کر کے رکھ لو، اسے باندھ کے رکھ لو، اسے قید کر لو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے۔ ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں بندے کے پاس۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا الشکر قید النعمت، شکر گزاری کرنا یہ نعمتوں کو محفوظ کر لینا ہے، اسے قید کر لینا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم نے فرمایا ہے الشکر یکون بالقلب خضوع و استقامت، شکر گزاری کا راستہ یہ ہے کہ بندہ دل سے شکریہ ادا کرے، خضوع اور استقامت، یعنی اس کے اندر استقامت پائی جائے، خضوع خشوع پایا جائے، اور وہ اس کا اعتراف کرے، مانے، جھکا رہے۔ وہ بھی لسان ثنا کا اعتراف، زبان سے انسان اعتراف بھی کرے اور اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی تعریف بھی کرے کہ اللہ نے ہمیں ایک وعدہ تیرے لیے تمام طریقے کے ہیں۔ وہ بھی جوارح کا بن گیا اور جوارح کے آتا و جوارح کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے اس کا کہا مان کر۔ مدارج السالکین میں علامہ ابن القیم نے باتیں لکھی اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی نے اپنی کتاب کے اندر القول الصدیق فی مقاصد التوحید کے اندر لکھا ہے، بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے، اس لیے میں نے اسے نقل کیا ہے کہ یہاں سنا سکتا ہوں لوگوں کو۔ الواجب الانسان کی اضافت النعم الی اللہ قول و اطاعت، انہوں نے لکھا کہ مخلوق کے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ نعمت کو، جو بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، سب کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کریں، زبان سے بھی اور اسے دل سے مان کر بھی، اور اسی ذریعے سے ہم توحید کو مکمل کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اپنی دل سے یا اپنی زبان سے، فذلک کافر لیس معه من الدین شیء، وہ شخص کافر ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم نے انکار کر دیا دل سے یا زبان سے، تو ایسی صورت کو لکھتے ہیں فذلک کافر لیس معه من الدین شیء، وہ شخص کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کے ساتھ دین کا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے اپنے دل سے تو مانا، ہر نعمت کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کیا اپنی زبان سے کبھی کبھی، اور کبھی ایسا کیا
اللہ کی طرف منسوخ کیا اور کبھی اپنی آپ کی طرف منسوخ کر لیا۔ عموماً یہ ہوتا انہوں نے لکھا کہ عام طور سے زمانے کے اندر لوگوں کا حال ہے، کبھی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف نعمتوں کو منسوخ کرتے ہیں، کبھی اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں، کبھی اپنی فہم اپنی فراست کی طرف منسوخ کر لیتے ہیں، اور کبھی کسی شخص کی طرف کسی مخلوق کی طرف اس کو منسوخ کر دیتے ہیں جن کے فضل سے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو ایسا کرم اگر کوئی شخص کرتا ہے کما وہ جاری کی کسی ملنا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی باتیں عام طور سے لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہیں، تو ایسا اگر کسی سے ہو تو یجب اللہ کو بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس سے گناہ صادر ہوا ہے، اس گناہ سے وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کرنا یہ ضروری ہے، واجب انسان کے ذمہ وہ اللہ اور نعمتوں کو صرف اللہ رب العالمین کی طرف، یعنی جس شخص کو نعمتیں دی ہیں اسی کی طرف منسوخ کریں۔ فإن الشکر الذی وراء ایمان مبنی علی ثلاثۃ ارکان، اس لیے کہ شکر گزاری اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ راس ایمان ہے، ایمان کی سب سے اہم چیز یہ ہے، اور یہ تین رکن پر مبنی ہے۔ دل کا اعتراف کرنا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، وعلہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا یا ہمارے علاوہ کسی کو دیا ہے، جو بھی نعمت کسی کو میسر ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اس کو دل سے انسان مانے اور تحدث دیا، اس کو زبان سے اس کو ادا بھی کرے، اس کو زبان سے اس کا ذکر چرچا بھی کرے، وہ ثنا اللہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس کی تعریف اس کی ہم بیان کرے، والاستعانہ بھی اللہ تعالی کی عبادت، اور ان نعمتوں کے ذریعہ بندہ اللہ رب العالمین کی مدد چاہے اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کاموں میں اور اس کی عبادت کو کر لینے میں۔ اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس عبارت کو ہم جانیں، اس کے ذہن کے اندر رکھیں کہ کتنی اہم باتیں یہ ہے۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ باتیں اپنی بہت مشہور کتاب کے اندر لکھی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلتے تھے باہر، بازار میں جاتے تھے، مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی خریداری کرنا یا کہیں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہم بازار کے اندر جائیں گے تو لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ہم ان کا حال پوچھیں گے، اگر ہم ان کا حال پوچھتے ہیں تو وہ کہیں گے الحمدللہ، اسی طرح کوئی میرا حال پوچھے گا تو ہمارے زبان سے نکلے گا الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں، اس کی حمد نہیں، بلکہ شکر گزاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ تو وہ نکلتے تھے کہ کیسے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن جائیں، اس کے لیے وہ راستہ اپناتے تھے جو ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہ آئے۔ ہم لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر، کسی سے خیریت کوئی معلوم نہیں کرتا، کسی کو سلام کر لیا تو ہلکا سا معمولی سے جواب مل گیا، خیریت معلوم کرنا بہت دور کی بات بن چکی ہے۔ یہ چیزیں صحابہ کے اس انداز کو دیکھیں کہ وہ صرف اس لیے خیریت معلوم کرتے تھے، دوسرے کی خیریت پوچھتے تھے کہ اس کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا، یعنی اس کو ہم نے شکر گزاری کے لیے مجبور کیا کہ اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اور کوئی شخص اگر ہم سے ہمارا حال پوچھتا ہے تو ہماری زبان پر الحمدللہ آئے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی ایک صورت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ کیسے بندہ شکر گزار بنے، کن کن صورتوں کو اپنائے۔ اسی لیے اس کے اندر آتا ہے ان اللہ لا يحمد ایاہ فیحمد علیہ ویشرب شرب فیحمد علیہ، انسان اللہ رب العالمین کے بندے سے اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھائے تو اس کی زبان پہ الحمدللہ آئے، کچھ پیتا ہے کوئی مشروب زبان سے گزرا ہے تو اس کو فوراً الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ایسا اگر کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز میں نے شروع میں پڑھی اس کے اندر جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، اس حدیث کو بھی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح بھی یہ دعا پڑھی، اللہم ما اعطیتنی من نعمت فوقیت من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، بہت چھوٹی سی مختصر دعا ہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے کہ اللہ ہمارے اوپر جو اس وقت اس نعمتیں موجود ہیں، جب کسی کو بھی تم نے اس وقت نعمتیں میں اپنے کے اندر رکھا ہے اپنی مخلوق میں سے، فمنک وحدک، یہ نعمتیں ہم کو یا کسی کو ملی ہیں وہ سب کی سب تیری طرف سے ہے، تیری ہی دی ہوئی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی کسی طرح سے تیری عبادت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، تیری ربوبیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، تیرے اسماء و صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اور جو نعمتیں تم نے دی ہیں وہ نعمتیں صرف تیری جانب سے دی ہیں، اس کا کوئی شریک، تیرا کوئی اس میں شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، تو تیرے ہم شکر گزار ہیں اور تیری ہم تعریف بیان کرتے ہیں، تیری ہم بیان کرتے ہیں۔ فقط انت شکر یومی، جس شخص نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز سے انسان فارغ ہوا، جو دعائیں بذکار ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ہم نے پڑھ لیا، فقط انت شکر یومی، اس نے اس پورے دن کے شکر کو ادا کر دیا۔ اور اسی طرح شام کو پڑھنا ہے، ہی نہیں دیا، فقط انت شکر لے لیتے، شام کو اگر پڑھتا ہے
ما اصبح کی جگہ پر ما امسا ہے، یعنی صرف اتنا اس کے اندر تبدیلی آئے گی. ما اصبح مطلب ہوتا ہے صبح، اور ما امسا شام. تو مغرب کی نماز سے انسان فارغ ہوا، جو نماز جو دعائیں اور اذکار شام کے پڑھنے کے اس کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کر لیا تو ایک بہت اچھی صورت ہوگی. اللہ رب العالمین کا شکریہ ہم اس لائن سے ادا کر سکیں گے. تو آپ کا دعوانا الحمد للہ رب العالمین.